یوم آزادی کے موقع پر مختلف شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کی منظوری۔ صدر مملکت نے 355 شخصیات کے ناموں کی منظوری دے دی۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات اور بہادری کے اعتراف میں اعزازات دیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے لیے نشان امتیاز کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب کو بھی نشان امتیاز ملے گا۔ بلال کیانی کو نشان امتیاز، امیر مقام اور اٹارنی جنرل کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کہتے ہیں ہلال امتیاز۔ سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کو ہلال امتیاز کی منظوری۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 46 شہدا کو ستارہ شجاعت دیا جائے گا۔ گلوکارہ ترنم ناز اداکارہ غزالہ کیفی کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا جائے گا۔ سائنس کے شعبے میں 6 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کی منظوری۔ سعودی شہزادہ سعود بن نائف کے لیے ہلال پاکستان کا اعزاز۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان، ترک وزیر دفاع یاسر کلار اور وزیر تجارت عمر بولاٹ کو ستارہ پاکستان دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے تاریخی امن معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے سہ فریقی امن معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں داخلی اور خارجی امور سمیت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وطن عزیز سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر نے عوام کو درپیش معاشی مشکلات میں ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور سینیٹر شیر الرحمان کی بھی شرکت۔ عسکری قیادت کی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ساتھ شہداء کے اہل خانہ سے خصوصی ملاقات۔ یادگار فتح کی افتتاحی تقریب کے دوران سول اور عسکری قیادت نے شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واضح کیا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ فیلڈ مارشل نے شہداء مارکہ حق کے لواحقین کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ سول اور عسکری قیادت کی شہداء کے لواحقین سے خصوصی ملاقات اس عزم کا عکاس ہے کہ قوم ہر موقع پر اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے۔ یوم آزادی کی پروقار تقریب پر یادگار فتح کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کیا گیا۔ تقریب میں مارکہ حق کی طرح ہر دور میں وطن عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قومی ملی جذبے سے سرشار، وطن سے محبت کا اظہار۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ملک بھر میں جشن، شہر شہر رنگا رنگ تقریبات۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، لاہور میں گورنر پنجاب سلیم حیدر اور کراچی میں گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر پرچم کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ واگا بارڈر لاہور پر پرچم اتارنے کی تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر کی گونج۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ، دشمن پر ہیبت طاری۔ گنڈا سنگھ والا بارڈر پر بھی پرچم اتارنے کی تقریب۔ پاک رینجرز کے شیر دل جوانوں نے شرکا کا لہو گرمایا۔ کراچی سے خیبر تک آزادی کا جشن، شہر شہر ریلیاں اور تقریبات۔ بھاولپور میں یوم آزادی ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اوت شریف میں پاکستان زندہ باد موٹر سائیکل ریلی، لیاقت پور، میلسی، مظفر گڑھ میں بھی تقریبات۔ ساہیوال میں شہریوں کا وطن سے محبت کا انوکھا انداز، 1000 فٹ لمبا پرچم لہرایا۔ حیدرآباد میں 600 فٹ طویل پاکستانی پرچم کے ساتھ ریلی نکالی گئی۔ نوڈیرو، کندکوٹ میں بھی ریلیاں اور تقریبات۔ ڈیرہ بگٹی کے مختلف علاقوں میں تقریبات، ریلیاں، میوزیکل پروگرام، ثقافتی سرگرمیاں اور آتش بازی کے مظاہرے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر ریلی۔ چاغی میں سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں شاندار ریلی۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد۔ ہری پور میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات اور ریلیاں۔ سائیکل ریس کا بھی اہتمام کیا گیا۔
یوم آزادی پر سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے پرچم کشائی کی۔ وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس امین الدین خان نے پرچم کشائی کی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس علی باقر نجفی نے پرچم لہرایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پرچم کشائی کی۔ ایمان نے اتحاد اور تنظیم کو یقینی بنانے کا پیغام دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کامران ملا خیل کے بطور مہمان خصوصی شرکت، قومی پرچم لہرایا۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت نے پرچم کشائی کی۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے زیر اہتمام بھی یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسحاق ڈاڈ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا اسلام آباد MOU پر عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کا علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جانگ زیڈونگ کی بھی ملاقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے براڈ پیک حادثے میں چینی کوہ پیما کی المناک موت پر اظہار تعزیت کیا۔ چینی سفیر نے براڈ پیک حادثے پر پاکستان کی فوری معاونت کو سراہا۔ چینی سفیر نے پاکستانی قوم اور قیادت کو یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ جن میریٹ نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، بدر عبدالعاطی نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے یوم آزادی پر وزیر اعظم اور عوام کو مبارکباد۔ کہا دونوں ممالک کے مشترکہ تقدیر قریبی تعاون کو ناگزیر بناتی ہے۔ امید ہے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ روسی صدر پیوٹن کی بھی پاکستان کے یوم آزادی کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے نام تہنیتی پیغامات۔ روس کے صدر کا پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا روس اور پاکستان کے تعلقات فروغ پا رہے ہیں، یقین ہے دونوں ملک دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کی پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد۔ شہزادہ سلمان بن حمد کا صدر زرداری اور وزیر اعظم کو یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ بھارت کا یوم آزادی کشمیریوں کا یوم سیاہ، دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ منائیں گے۔ جموں کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں کی مرضی کے خلاف ریاست پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ 78 برسوں میں 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا پیدائشی حق مانگ رہے ہیں۔ عالمی برادری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جلد آب نے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دوں گا، امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا انڈیا، نیو یارک میں ناساؤ کاؤنٹی پولیس اکیڈمی کی تقریب سے خطاب میں کہا مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو ہم بری طرح شکست دے چکے ہیں، ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایران کی ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا۔ نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے بولے جب ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے مرغوب نہیں ہوگا، ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا صدر ٹرمپ کے بیان پر جواب۔ کہا اب ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کے اختیار میں ہوگا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کہتے ہیں امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ موجودہ صورتحال ایران کے خلاف امریکہ سے ہونی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں شمولیت اختیار کی۔ ایران نے 18 جون کو جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ میر رضا قتل کیس مقتول کے والدین اور شہریوں کا احتجاج، مظاہرین کا تارک روڈ پر دھرنا، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ میر رضا کے والد کا DIG ایسٹ کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا فیروز آباد تھانے کے SHO اور دیگر تاخیر کرنے اور ثبوت چھپانے کی کوشش کرنے والوں کو معطل کیا جائے۔ پہلی ٹیم پر بھی اعتماد کیا تھا، نئی ٹیم پر بھی کر رہے ہیں، انہیں موقع دے رہے ہیں، امید ہے انصاف ملے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ڈیلرز کے منافع میں نظر ثانی کی منظوری۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن 8.64 سے بڑھا کر 9.98 فی لیٹر ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر پیٹرولیم، وفاقی وزیر اقتصادی امور اور وفاقی وزیر غذائی تحفظ نے شرکت کی۔